اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جن کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اعتراض بڑھتے آگے سے بات نہ مانے، حسن بات نہ مانے، بیچ میں شور مچایا جائے، ایسے ظالموں سے اللہ انتقام لے کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بیچ میں مشرکین مکہ شور مچایا کرتے تھے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے بعد بیچ میں شور مچایا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز کو دب جائے۔ آج اللہ کے بندوں دوسری آیت قرآن کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ فیاض محمود میں آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں، فتح والے مختار صاحب میں تمہیں اللہ کی آیات سے ڈرا رہا ہوں۔ قیامت کے دن باغیوں کے پیٹھ کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اور ریاض صاحب میں آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں ان باغیوں کے ساتھ نہ چلو، قیامت کے دن تم سب کے پیٹھوں کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے لیے نصیحت کی جائے اور ان سے اعتراض برتے، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے بندو، آج چند دنوں کی زندگی ہے، مہلت ہے، چند لمحوں کے مہمان ہو، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، بہت بڑی۔ اللہ کے بندو، ہم حیران ہوتے تھے بریلویوں کے اوپر، دیوبندیوں کے اوپر، اہل حدیثوں کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح فرقے بنا لیے ہیں۔ تم جو ہے اللہ کے ایمان کے اوپر دعویٰ کرنے والے، تم اس طرح پیچھے بیٹھے تفرقہ بازی کر دیا ہے تم لوگوں نے۔ اللہ کے بندو، بیچ میں شور مت کرو، یہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ بیٹھ جاؤ یہاں، بیٹھ جاؤ فیاض محمود، بیٹھ جاؤ یہاں، بیٹھ جاؤ یہاں، بیٹھ جاؤ یہاں، شور نہ کرو، بیچ میں شور مت کرو۔ کیوں نہیں سنو کہ اللہ کے آیات کے لیے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ بالکل، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بیچ میں تفرقہ پیدا مت کرو، جماعت کو مت چھوڑو۔ تمہارے سرپرست اعلیٰ نے کہا تھا، سردار اشرف نے تمہیں کہا تھا، ڈاکٹر عثمانی کی جماعت کو مت چھوڑو۔ تم لوگوں نے ڈاکٹر عثمانی کی جماعت کو چھوڑا ہے، تم ڈاکٹر عثمانی کے موقف سے ہٹے ہو۔ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے سر جھکانا یہ شرک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانے سے شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کے اوپر جو اس طرح کے فتوے دیتا ہے، مومنوں کے اوپر فتوے دیتا ہے۔ 10 بیٹھ جاؤ، بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ شور کیوں کرتے ہو؟ بیٹھو، بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ، شور کیوں کرتے ہو بیچ میں؟ ریاض صاحب بیٹھ جاؤ، نہ بھاگو، بیٹھ جاؤ، اللہ کی آیات سنو۔ آپ کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہے، بیٹھ جاؤ اور ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو اللہ کے عذاب سے، بیٹھ جاؤ۔ نہیں ختم ہوگا، 10 پیچھے بات نہیں کرتے ہیں، بات کرنے دیں، قرآن کے ساتھ اس کو قال اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، بیچ مت شور کرو، بد مزدوری پیدا کرو، درس کے اندر بد مزدوری مت پیدا کرو، ہم دائی ہیں، مناظرہ باز نہیں ہے، ہم تمہارے سامنے اللہ کی کتاب رکھیں گے، ہم مناظرہ باز نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب رکھیں۔ سلمان صاحب کیوں نہیں چپ ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ عز وجل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ نہیں چپ ہوگا، یہ کبھی نہیں چپ ہوگا مناظرے بعد۔ سلمان اس کو چپ کراؤ، اس کو چپ کراؤ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب من رب العالمین،
یہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل کردہ کتاب ہے، میں اس کو ہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو ذرا بھی آپ کو خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے بیچ میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اس طرح غالب آنے والے نہیں ہیں، غالب آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم کس طرح بڑے بڑے آئے ہیں یہاں، ہر متکبر نے منہ کی کھائی ہے۔ یہ داعی اللہ ہے، ہم اللہ کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کے بندو اللہ کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ جس انداز سے یہ دعوت اٹھی تھی، جس انداز سے یہ دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود، اگر بات سنو، شاید میں وہ چپ نہیں ہو سکتی بات ہے، بیٹھو یار، آرام سے بیٹھو۔ میں تو کہہ رہا ہوں آرام سے بیٹھو، میں کہہ رہا ہوں آرام سے بیٹھو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آرام سے بیٹھو، چپ ہو جاؤ۔ آپ کی بات سن چکے ہیں ہم، آپ کی بات ہم نے سنی ہے بہت ساری۔ میں اللہ کی یاد کر رہا ہوں، تم بیچ میں بول رہے ہو، کیوں بول رہے بیچ میں؟ چپ رہا اس کو، بات کریں۔ ہاں میں کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ بار بار یہ درس کو روکتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یہ انسانیت کفر و شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف مسلک ہے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، عرس اور میلے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ جو قبر پرستی ہے، اس نے خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر لی۔ اس ماحول کے اندر یہ دعوت اٹھی ہے اس صدی کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دعوت دیا کرتے تھے، نوجوانوں کو ابھارا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو اللہ کا نام لے کر اٹھو۔ کفر و شرک دندنا رہا ہے، طاغوت دندنا رہا ہے، اور تم کب تک یہ سوئے رہو گے؟ کیوں تمہارے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کیوں تمہارے اندر وہ دین کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کب طاغوت کے خلاف اٹھو گے؟ کب طاغوت کے خلاف یہ آواز بلند کرو؟ طاغوت دندنا رہا ہے، ہر طرف طاغوت کا راج ہے۔ اس ماحول کے اندر یہ دعوت اٹھی ہے اور کچھ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ایک جماعت کی شکل میں اختیار کر گئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی اسی طرح فرقے بنے ہیں۔ تم نے جماعت سے اختلاف کیا ہے، جماعت سے ہٹے ہو اور اس کے بعد فرقے بن گئے ہو۔ تم جماعت سے جب نکلے تھے اس کے 4 فرقے بن چکے ہو آگے۔ تو اللہ کے بندو، اب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل پا رہے ہیں، 4 بندے آپس میں نہیں مل پا رہے ہو، تو تم بریلویوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فرقے بنے ہو؟ تم دیوبندیوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کیسے فرقے بنے ہو؟ تم اہل حدیثوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ کیسے فرقے بنے ہو؟ اسی طرح وہ بھی بنے تھے جس طرح آج تم بنے ہو، اسی طرح انہوں نے انداز اختیار کیا تھا اور اس کے بعد اللہ کی لعنت پڑی ان کے اوپر۔ اور اس سے پہلے بھی جو فرقے بنے تھے یہود و نصارہ کے اندر، داؤد علیہ السلام کے منہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت برسائی گئی کہ انہوں نے یہی انداز اختیار کیا تھا۔ اسی لعنت کے پھر مستحق بننا چاہتے ہو؟ اگر ایک نہیں ہو سکتے ہو، کیا یہاں لڑائی جھگڑے کے لیے آئے ہو اور یہاں مناظرے بازی کرنے آئے ہو؟ ہم آپ کو دعوت دیتے رہے ہمیشہ اچھے انداز سے، بلکہ ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا وہ جو اچھی باتیں وہ ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم ہمیشہ گلے ملے ہیں، کھانا لے کے آئے ہیں آپ کے لیے عزت و احترام کے ساتھ، لیکن آپ کی وہاں کے وہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ فلاں جگہ وہ 2004 میں کیا ہو گیا تھا، 2002 میں کیا ہو گیا تھا، وہی ساری باتیں پیس کے پھر وہی سامنے لائی جا رہی ہیں۔ اور بتاؤ اللہ کے بندو، زندگی چند منٹ سیکنڈ کا پتہ نہیں، آپ کی روح نکل جائے گی۔ اور اس حالت میں اگر آپ کی روح نکلی، آپ کی جو حیثیت شرعی ہوگی وہ باغیوں کے باغی، کیونکہ یہ جو سرفراز گروپ نکلا تھا یہ باغی تھے، انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی تھی، ان کو منع کیا گیا تھا، جن کو آپ نے بعد میں سرپرست اعلیٰ بنایا۔ سردار اشرف صاحب نے کہا تھا بدر صاحب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے نہ نکلو، اس وقت منع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے امیر بنایا تو بتاؤ پھر جا کے اسی کے پیچھے جا کے انہوں نے نماز پڑھی، تو وہ جو شمیم صاحب کا والد صاحب تھا تو اس وقت ان کو عمارت سے ہٹا دیا گیا، تو فتوے تو اس طریقے سے لگائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد تم 4 گروہوں میں بٹے ہو۔ ہم تو عقیدے کی بنیاد پر جماعت سے علیحدہ ہوئے، چاہے وہ کہیں ہم نے نکال دیا، چاہے ہم کہیں ہم نکل گئے، ہم تو کہتے ہیں وہ نکلا ہے، عقیدے کے اندر خرابی اس کے اندر آئی ہے، پہلے گول گول باتیں کرتا رہا ہے محمد حنیف۔ 2017 کے اندر جب میری اس سے گفتگو ہوئی ہے، جب اس نے کہا ہے کہ نہیں ہم ابھی حبل اللہ کے مطابق ہیں اور وہ لوگ حبل اللہ سے نکل گئے ہیں، تو میں کہا نہیں صاحب 2017 آج ہے 2016 کے اندر، پچھلے سال یہاں بیٹھ کے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم حبل اللہ کے مطابق ہیں، یہ لغوی معنوں میں ہے، کہتے ہیں اب ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے، یہ الفاظ ان کے، ساری باتیں موجود ہیں ایک سے ایک۔
اب آپ لوگوں نے تفرقہ بازی کر کے کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے؟ تم دین کی دعوت دو گے لوگوں کے سامنے؟ اگر بالفرض یہاں نہیں، تم ذرا بازاروں میں جا کے جتنا وقت یہاں لگانے آئے ہو، اس کے بعد جب کبھی بازاروں میں جا کے دعوت اللہ آپ لوگوں نے کی ہے؟ اپنے علاقے میں جب کبھی کی ہے؟ کبھی اکیلے بسوں اور ویگنوں میں کی ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ ساری بات ہم کر رہے ہیں، نہ کام کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو، اس طرح حوصلہ شکنی کرتے ہو، اللہ کیا تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ لہذا ہم اس راستے پر چل پڑے، ہم اسی دعوت کو لے کر اٹھے۔ بات اچھی لگے بات مانو، نہیں بات اچھی لگتی ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے، بالکل ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال بھی دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کے مال بھی دیکھ رہا ہے۔